ہونے لگے، نبی کی پیروی کرنے لگے، نبی کے حکم پر چلنے لگے۔ حضرات اسی لیے تو عقیدہ اختیار کو بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خالق کل عام کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے، تب دو اختیار نے، اور سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، فادر خلیل کا گلے زیبا کہو تجھے، اور حضور تاج شریعہ بدر الطریقہ، اسی عقیدہ اختیار کو شن شن تک پہنچاتے ہیں اور دل دل تک پہنچاتے ہیں۔ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہوا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ ایسے نہیں غلام آپ نے عشق کا اظہار کر دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، عظمت غوث اعظم۔ اللہ نے صفت تکوین کی تجلی اپنے محبوب میں ڈالی۔ اللہ کا مقدس نبی ہم سب کے آقا چاہیں تو کسی کے لیے فرما دیں گے ہو جا، بس وہ چیز ہو جائے۔ اب جملے کی حفاظت کرنا، اور اللہ نے اپنے کرم سے اپنے محبوب کے صدقے میں یہ تکوین والی تجلی شیخ عبد القادر جیلانی کو ڈالی ہے۔ اگر وہ چاہے تو بچ دے، ہو جا تو وہ چیز ہو جائے، اگر چاہے تو کہے مقبول مت ہو تو وہ چیز نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں احد سے احمد، ابھی نہیں سمجھے، احد سے احمد، ہاتھ اٹھا کر کہتے سبحان اللہ۔ احد اللہ، احمد رسول اللہ، احد سے احمد، اور احمد سے تجھ کو سے خطاب غوث پاک، تجھ کو سے خطاب غوث پاک، احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو کن سب کن مکن۔ یہ کن ایسا لفظ ہے جو عربی بھی ہے فارسی بھی ہے، بھائی الفاظ سے دونوں لغت میں امر ہی ہے، دونوں لغت میں سے کن بھی امر ہے، کن اور کہنا یہ کونوں سے بھی کن امر ہی ہے نا۔ احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو کن سب کن مکن حاصل ہے یارا، کن سب کن مکن حاصل ہے یارا۔ اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو یہ طاقت دی ہے، مگر اتنے بڑے ولی ہو کر کے یہ شان ہے غوث اعظم کی، لیکن غوث نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت پہ عبادت کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اوابین پڑھ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، فرائض و واجبات کی ادائیگی کر رہے ہیں، لیکن آج ایک ہاتھوں میں چند انگوٹھیاں پہن کر چلنے والا، بہت سے لوگ گھڑاؤں پہن کر چلنے والے، بڑے بڑے بال رکھنے والے، نہ جانے کیسے کیسے ڈھونگ کے لباس پہننے والے آ گئے۔ یہ بابا ہے بابا، یہ بابا ہے بابا، یہ بابا ہے یا بابا۔ اذان ہو رہی ہے مگر ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، عالم صاحب جا رہے ہیں مسجد، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، سجدہ ہو رہا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لگے دم میٹھے دم، لگے دم میٹھے دم، لگے دم میٹھے دم، وہ بسا ہوا ہے، لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی حضور سید الشہداء، کلے گلزار قادریت، شہزادہ مخدوم جہانیہ جہانگش، حضرت علامہ سید عبدالقدیم میاں صاحب قبلہ المعروف حضور بہاءالدین کی آمد ہو رہی ہے۔ شہر کانپور کی ایک قطعی شخصیت خانقاہ عالیہ قادریہ یاسینیہ صحبتیہ سرکار حضور بہاءالدین کی آمد ہو رہی ہے۔ جتنے ادب نواز ہیں مولا علی کے شہزادے کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنے عشق کا اظہار کریں۔ نعرہ رسالت، آمد شہزادہ مولائے کائنات، آمد شہزادہ مولائے کائنات، اولاد غوث اعظم حضور سیدی مرشدی سرکار بہاءالدین۔ وزیر حضور مفتی نامدارہ صدر اجلاس حضرت علامہ مولانا حسین رضا صاحب صدر قادری۔ سبحان اللہ۔
بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. آپ دیکھ رہے ہیں واجب الاحترام حضرت بابرکت حضرت علامہ مولانا سید شاہ عبد القدیر میاں صاحب اللہ مدہ ذلہ العالی منبر نور پہ تشریف فرما ہو چکے. الحمدللہ سلسلہ قادریہ کی بہاریں لے کر اور سادات برکتیں لے کر حضرت سید صاحب اللہ تشریف فرما. ساتھ ہی میں نبی رہے بلبل ہند محتمم اعلیٰ جامعہ مصطفیہ عزیز العلوم حضرت مولانا محمد حسین رضا صاحب اللہ وہ بھی تشریف فرما. بس ٹھیک ہے ایک آخری جملہ میں ادا کر دیتا ہوں. آپ سبھی حضرات ان حضرات کے کلمات کو سنیں گے. بس ایک آخری جملہ کہہ دیتا ہوں. کہنے والے نے کہہ دیا ہے, ہم لوگوں نے سن لیا ہے اور ہم لوگ سمجھ بھی گئے. الحمدللہ بزرگ غوث پاک کی 11ویں شریف کرو. ابھی علامہ تبریز عالم صاحب اللہ نے فرمایا کہ آج کہتے ہیں 11ویں ناجائز, کھانا ناجائز, اور کوئی جانور ذبح کر دے تو ناجائز. ہم لوگوں کے علاقے میں 11ویں شریف میں غوث پاک کے نام فاتحہ کراتے ہیں اور مرغ ذبح ہوتا ہے. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مرغ ذبح کرتے ہیں. آج ایڑی سے چوٹی تک طاقت لگائے یہ ناجائز یہ حرام. میں نے کہا ایک بات بتاؤ, مرغ حرام کیا حلال ہے کہ حرام؟ کہنے لگا نہیں یہ تو حلال جانور ہے. میں نے کہا حلال جانور ہے تو حرام کیوں ہوا؟ تو سنو, بتوں کی آیت کو اٹھا کر یہ غوث پاک کے لیے پڑھ دیتا ہے, بت والی آیت کو اٹھا کر یہ خواجہ صاحب کے لیے پڑھ دیتا ہے. صاف صاف سن لیجئے, اگر وضو کا مسئلہ بیان کرنا ہو تو کیا آیت صلاۃ نماز والی آیت کو پڑھیں گے آپ, یا نماز کا مسئلہ بیان کرنا ہے تو دلیل میں وضو کی آیت کو پیش کریں گے؟ نہیں, بلکہ علماء جب وضو کا مسئلہ بیان کرنا ہوتا ہے تو آیت پڑھتے ہوئے اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم, اور جب نماز کی فرضیت بتانی ہوتی ہے تو اقیموا الصلاۃ پڑھتے ہیں, اور جب زکوٰۃ کی فرضیت بتانی ہوتی ہے تو وآتوا الزکوٰۃ پڑھتے ہیں. یعنی جب نماز کا ذکر ہو تو نماز والی آیت پڑھو, اور جب حج کا ذکر ہو تو حج والی آیت پڑھو. اور یہ ان کی دھاندلے بازی اور دنیا کو گمراہ کرنے کے چکر میں لگے ہیں. جو آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اسے غوث پاک کے لیے پڑھ رہے ہیں, اسے خواجہ غنی نماز کے لیے پڑھ رہے ہیں. ان کے مکروہ چہرے سے میں نقاب کو پلٹ کر کے پردہ ہٹا کر کے آپ کو دکھانا چاہوں گا. یہ دھاندلے بازی ہے کہ آیت اتری ہے کس کے بارے میں؟ بتوں کے بارے میں, اور یہ پڑھ رہے ہیں غوث کو مردے کے بارے میں. میرا چیلنج ہے, مسیح الدین یہ کہتا ہے ہماری جماعت کا کوئی خطیب نہیں, کوئی مناظر نہیں, کوئی عالم نہیں, کوئی پیر نہیں, کوئی فقیر نہیں, بلکہ صحرا جنگل میں رہنے والا کوئی سنی ہو, غوث اعظم کا عاشق ہو, انگوٹھا ٹیک ہو, اور اس سے جا کر کے پوچھو اور اس سے کہو کہ تم غوث کا مرغا جب کرتے ہو تو ذبح کیسے کرتے ہو, تو وہ یہی کہے گا کہ ہم بازار سے یا مارکیٹ سے مرغا لاتے ہیں, ہاتھ میں چاقو لیتے ہیں, اسے لٹاتے ہیں, گردن کو پکڑتے ہیں اور ہاتھ میں چاقو لے کر پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. یعنی اللہ کے نام سے ذبح کرتے ہیں. ہم نہ غوث کے نام سے ذبح کرتے, نہ خواجہ کے نام سے ذبح کرتے, نہ غیر اللہ کے نام سے ذبح کرتے, ہم اللہ کے نام سے ذبح کرتے ہیں. تو بتاؤ یہ خواجہ کا بکرا اور غوث کا مرغا یہ ناجائز کیسے ہو جائے گا؟ جب اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے حلال جانور تو یقیناً وہ حلال ہوتا ہے. کہنے کا مولانا وہ جو کھانا بنا کر کے فاتحہ پڑھ دیا یہ گڑبڑ ہو گیا. پکڑو لوگوں کے اوگھر کو اور اس کی کڑائی کو تھامو اور اس سے پوچھو فاتحہ میں کیا پڑھ
پڑھتے ہیں, ہم قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہیں, ہم قل ھو اللہ احد پڑھتے ہیں, ہم قل اعوذ برب الفلق پڑھتے ہیں, ہم قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں, ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں, ہم الف لام میم ذالک الکتاب پڑھتے ہیں, ہم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ پڑھتے ہیں, ہم قرآن پڑھتے ہیں. تو پتہ کیا قل ھو اللہ پڑھنا ناجائز ہے, کیا قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ناجائز ہے, کیا الحمد پڑھنا ناجائز ہے, کیا الف لام میم پڑھنا ناجائز ہے, کیا قرآن پڑھنا ناجائز ہے؟ لیکن ناجائز نہیں ہے. اور یہی پڑھ کر ہم ایصال ثواب پڑھتے ہیں, ہم ایصال ثواب پڑھتے ہیں. کہنے لگا بس یہ جو ایصال کیا نا تو یہی گڑبڑ ہو گیا. پکڑو اور اس سے بہت قربانی کرتے ہو کہ نہیں؟ کہے گا کرتے ہیں. کہا تمہاری ماں زندہ ہے کہ مر گئی؟ کہے گا نہیں, انتقال ہو گیا, مر گئی ہے. کہا کبھی اپنی مری ہوئی ماں کے نام قربانی کیا؟ کہا ہاں کیا ہے. کہا کیا تمہاری ماں آتی ہے قربانی کی بریانی کھانے کے لیے, گوشت بانٹنے کے لیے؟ کہے گا نہیں نہیں, قربانی ان کے نام سے دیا, ثواب پہنچتا ہے. میں کہا تیرے باپ اور تیری ماں کو ذکر خیر کا, کیا فعل خیر کا ثواب پہنچ جائے تو کیا کار خیر کا ثواب روز کو نہیں پہنچے گا, خواجہ کو نہیں پہنچے گا. یقیناً دینے والا اللہ ہے اور پہنچانے والا اللہ ہے, اور اللہ ہر شے پر قادر ہے. جس طرح اس نے ثواب دیا ہے ایسے ہی جس کو پہنچانا چاہو اللہ اسے ثواب پہنچائے. کسی کے چکر میں بتاؤ یوٹیوب سے اسلام جان نہیں پاتے ہو, یہ بولنے والا فوگل لگا کر مرودی لگا کر بول رہا, سمجھ نہیں پاتے ہو. سمجھ علماء ہیں, ان کے حق میں رکھو. اپنے شہر کے لوگ سمجھ علماء اور چلا پولیس کے چکر میں بتاؤ. اس کے چکر میں بتاؤ مدرس کیوں نہ ہو, مولانا مفتی کیوں نہ لکھتا ہو, اگر وہ مشرق اعلیٰ حضرت کے خلاف اس کا قول, اس کا عمل, اس کا فعل ہے تو قطعی طور پر ایسوں کو خاطر میں نہ لاؤ, خاطر میں اسے لاؤ. تم مشرق اعلیٰ حضرت کا وفادار ہو اور مصطفیٰ کی شریعت کا سچا سپاہی. بس یہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ رحم فرمائے, کرم فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ وقت رہا تو آئندہ بیان ہوگا. وما علینا الا البلاغ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نبی حضور مفتی نانکارہ. ممبر پر